بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، بندوں کے حقوق کا ایک بھاری بوجھ ہمارے کاندھوں پر ہے، خصوصاً ہمارے عزیز و اقارب اور دوست احباب اہل و عیال کے حقوق کہ جنہیں ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے، کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کی معافی کا اختیار خود اللہ نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا، کہ ان کی تلافی صاحب حق سے ہی کروانی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کی تلافی یہیں کر لیں کہ یہاں یہ انتہائی آسان اور سہل ہے، جبکہ وہاں یہ انتہائی مشکل امر ہوگا کہ وہاں کے سودے نیکیوں کے بدلے ہوں گے۔ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شہید کے جس سے جنت کا وعدہ ہے، مگر ان حقوق کی تلافی کے بعد۔ ان حقوق کو امام آج کے دن کی دعا میں یوں بیان کر رہے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاح کے لیے ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلہ وار۔ اے معبود، ہمارے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدے بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے۔ اور اس دن سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ جس کا اول فریاد، اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو ہم نے کیں، وہ تمام وعدے جو ہم نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو ہم نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکے، ان پر تجھ سے بخشش کے طالب ہیں اور تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تمام کو تو پورا کر دے۔ اے اللہ، تیرے بندوں کے جو حقوق ہم پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے ہم نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان، اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا ہم نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا۔ وہ غائب ہے یا حاضر، زندہ ہے یا مردہ، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا ہماری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ پس اے حاجات کے مالک، وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور بہت جلد تیری پکڑ میں آنے والی ہیں۔ بار الہا، ہم اس مظلوم کی نسبت کہ جس پر ہمارے سامنے ظلم کیا گیا ہو اور ہم نے اس کی مدد نہ کی ہو، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اور ہم نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا ہو، اس بدسلوکی کرنے والے کی نسبت کہ جس نے ہم سے اپنی بدسلوکی کی معذرت کی ہو مگر ہم نے اس کی معذرت قبول نہ کی ہو، اس بھوکے کی نسبت جس نے ہم سے مانگا ہو اور ہم نے اسے ترجیح نہ دی ہو، اور اس حقدار کی نسبت کہ جس کا کوئی حق ہم پر ہو اور ہم نے وہ ادا نہ کیا ہو، کسی کا کوئی عیب ہم پر ظاہر ہوا ہو مگر ہم نے اس پر پردہ نہ ڈالا ہو، اور ہر اس گناہ سے جس کا ہم سے واسطہ پڑا ہو مگر ہم نے اس سے کنارہ کشی نہ کی ہو، ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ہماری اس درخواست کو قبول فرما۔ بار الہا، ہم ان تمام باتوں سے اور ان جیسی دوسری باتوں سے شرمساری اور ندامت کے ساتھ معافی طلب کرتے ہیں۔ للہ، ہماری ندامت کو قبول فرما، ہم پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے میں تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں۔ بار الہا، ان تمام کو جیسے تو چاہے ہم سے راضی فرما۔ آج کے دن ہمیں دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں ہمیں اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے دے۔
اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم